Sheikh Sayyid Emir Ahl Sunnat, ¿qué actitud o modales debemos adoptar al comer delante de la gente? ¿Y qué se debe recitar para no parecer extraño ni llamar la atención? Y además protegerse del mal ojo. یہ آپ سے سوال عرض کر رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ کھاتے ہوئے کیا انداز اختیار کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے کہ لوگوں کو معیوب بھی نہ لگے اور نظر بد سے بھی حفاظت رہے. یہ ہسپانوی زبان میں سوال تھا، یہ جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق، پھر اردو ٹرانسلیشن ہم نے سنا. کھانے کے وقت کیا احتیاط کی جائے کہ مطلب یعنی کہ معیوب بھی نہ لگے. وہ سچی بات ہے کہ لوگوں کی نظر بھی نہ لگے، مین یہ. تو اگر اکیلا کھائے گا سب کے سامنے تو نظر لگنے کا پورا اندیشہ. اب مثال کے طور پہ سخت گرمی ہے اور آپ یوں چوک بار آئس کریم نکال کے ہے نا، منہ میں پانی آ رہا ہے نا، یہ کر رہے ہیں. اب بولو کہ آپ کو نظر بھی نہ لگے، سب دیکھ رہے ہیں آپ کو. نہیں، یہاں تک کہ اس طرح کی چیزیں جو بازار کی چیزیں نا، یہ کھانے سے بھی جو محتاطین ہیں یہ منع کرتے ہیں. علماء محتاطین اور تجربہ کار حضرات کہ ان پر غریبوں کی نظر پڑتی رہے گی. اب آپ خود سوچو، مثال کے طور پہ آم جو پھلوں کا بادشاہ آج کل اس کا سیزن ہے نا، یہ ریڑیاں ہمارے یہاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، یہ بالکل عمدہ آم اوپر رکھے ہوتے ہیں ہے نا. اب غریب آدمی دیکھ سکتا، یہ ہے کہ مطلب اتنی رعایت ہے کہ دیکھنے پر کوئی چارج نہیں ہے، کل کیا ہو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو یہ کہ دیکھ سکتا ہے، یہ اس کے ساتھ نہیں دے گی کہ آم لے سکے. وہ آم لے گا کسے؟ اکیلا کوئی ایک آم اگر اس نے خرید بھی لیا 100-200 روپے دیکھ کر کوئی عمدہ آم لے لیا تو اس کے بچے نہیں یاد آئیں گے کہ میں اکیلا کیسے کھاؤں گا. اب سب کے لیے کھانا پیٹ نہیں بھر رہا تو آم کہاں سے ڈالے گا اس میں. اچھا، اب نظر اس کی لگے گی نہیں لگے گی. یہ بازار کا جو کھانا کھانے سے جو احتیاط کرنے والے علماء اور جو جنہوں نے لکھا کتابوں میں لکھا تو یہ منع فرماتے ہیں. تو اس کی وجہ ہے کہ اس پر غریبوں کی نظر لگتی ہے کہ یہ خرید نہیں سکتے، یہ دیکھتے ہیں. ان کی آہیں اس کے ساتھ، ان کا اظہار افسوس اس کے ساتھ دل میں، ہاں کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں اس کو لیتا. لیکن ہر چیز میں یہ اس کا بچنا تو ممکن نہیں لگتا. بازار میں جائے گا گوشت ہے، اب گوشت ایک دور تھا کہ بہت سستا تھا، اب گوشت غریب تو نہیں کھا سکتا خرید کر. بقرعید میں موج لگی رہتی ہے کتنے دن، اس کے بعد گوشت خرید کر دکھائے کوئی. مالدار آدمی خرید لے گا، متوسط الحال بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ پیر مار کے ترکیب بنا لے گا. غریب آدمی یہ گوشت کہاں سے لے گا؟ پتہ نہیں کتنے 1000-1200-1500 کا سیر کلو گوشت ہوتا ہوگا ہے نا. اور کہاں سے لائے گا یار یہ اتنے پیسے؟ 25,000 روپے تنخواہ ہے بیچارے کی، 30,000 روپے تنخواہ ہے. اب اس میں کہاں سے یہ بچوں کو گوشت کھلائے گا؟ کہاں سے عمدہ مچھلی بھی مفت نہیں ملتی، یہ بھی بادلوں میں بڑھ رہی ہے. تو یہ کہاں سے کھائے گا؟ تو یہ سب بازار میں اوپن مل رہے ہوتے ہیں، اس لیے مطلب اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. یہ جتنا ہو سکے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مطلب یعنی نمایاں ہوتی ہے. جیسے آئس کریم کی خالی مثال دی میں نے. اور ٹھنڈی بوتل پی رہے ہیں، بوتل میں اٹریکشن ہوتا ہے کہ گرمیوں میں اندر سے نکلتی ہے نا، تو اس کے بوتل پر پسینہ بنتا ہے. پسینہ بوتل کا ایسے کہہ رہا ہوں، یعنی وہ ٹھنڈک ہوتی ہے نا، اس سے ہوا ٹکراتی ہے. ہوا ٹکراتی ہے تو اس کے اندر ہوا میں پانی ہوتا ہے، وہ پانی نمایاں ہو جاتا ہے، تو اس خوبصورت بن جاتی ہے یہ. اب وہ سخت دوپہر کے وقت آپ شم کر کے کھولو اور 4 آدمیوں کے سامنے پیو اور وہ آپ کو دیکھے نا، آپ بولے ہم کو نظر نہیں لگنی چاہیے، کوئی وظیفہ دے دو کہ نظر نہ لگے. ارے بھائی، آگ میں ہاتھ ڈالتے ہو اس سے پہلے پوچھ لیتے کہ ہاتھ جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ ہاتھ تو جلے گا نا. تو یوں مطلب یہ کہ کھانے میں اگر جہاں تک ممکن ہو کھانا اکیلا کھانا تو چھپ کر کھائے، کیونکہ کھانے میں بوٹیاں ہوں گی تو روٹیاں گرما گرم ہوں گی تو بریانی ہوگی، ایسی چیزیں تو ہوگی نا. اکیلے میں ہاں سب مل کے وہی چیز کھا رہے ہیں تو وہ صورت نہیں ہے، سوائے اس کے
یا کوئی بیمار ہے، اس کی پرہیزی ہے، دل بہت کرتا ہے، وہ نہیں کھا رہا، تو وہ ٹکٹکے باندھ کے آپ کی بوٹی چبانے کی ادا کو دیکھ رہا ہوگا کہ کاش میں بھی اس پر قادر ہوتا کہ آج تو بوٹی کھاتا. یہاں بھی یہ خطرات تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ کہ کم. عام طور پہ اکیلے میں اکیلا چیز کھا رہا ہے نا تو یہ احتیاط کرے. ہو سکے تو کھانے اپنا جو الگ کھا رہا ہے نا تو ایک بار سورہ قریش پڑھ کے اس پہ پھونک مار دے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. یہ دعا پڑھ لے تو اس کی فضیلت یہ کہ کھانے میں زہر ہوا تو بھی اثر نہیں کرے گا، لیکن اس کی یہ فضیلت نہیں پڑی کہ اس پہ نظر بھی نہیں لگے گی. اس میں کچھ ہوا تو یہ نقصان نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے اس کو نظر بھی لگی تو اس سے بھی یہ فائدہ کرے، لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے. اس طرح ہر لقمے ایک دو لقمے پر یا واجدو پڑھے، اپنا کھانا پینا جو ہے یہ ذکر اللہ سے خالی نہ ہو. تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آخرت میں تو ملیں گی، اچھے نیت ہونے کی صورت میں دنیا میں بھی ملیں گی انشاءاللہ. اللہ برکتیں دے سب کو اور خوب نعمتیں کھائیں اور شکر گزار بندے بنے ہم، اور دین کی خدمت کرنے کے لیے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے کھائیں پئیں جان بنائیں. ہاں اسی لیے کہ ہم عبادت پر زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کریں، ورنہ صرف نفس کے لیے کھانا، لذت کے لیے کھانا. ہم لوگ لذت کے لیے کھاتے ہیں، ٹیسٹی، پیٹ بھر گیا دل نہیں بھرتا ہے نا، ٹیسٹ کے ساتھ ہے. تو یہ لذت کے لیے کھانا، یہ قرآن کریم میں کفار کی صفت بیان کی گئی. تلذذ و تنعم کے لیے کھانا یہ کفار کی صفت ہے. یہ بہار شریعت 16ویں حصے میں جو طعام کا جہاں بیان ہے نا، کھانے کا بیان، اس میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.